استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد زغداء وزلته السماء والبصر. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال والمقتحمين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تمام حمدیں خالق ارض و سما کے لیے. درود و سلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے. اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ کروڑا مرتبہ شکر ہے جس نے رمضان المبارک کے برکت والے مہینے میں ہمیں یہ دوسرا جمعہ نصیب کیا. یقیناً خوش قسمت ہیں وہ مسلمان جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اور اس ماہ مقدس میں وہ مسلمان خوش نصیب ہیں جو اپنی بخشش کروا لیں. آج کا جو دن ہے جمعہ اور 12 رمضان مبارک، یہ وہ دن ہے جس کی نسبت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جب کفار مکہ نے مسلمانوں سے جنگ کے لیے اعلان کیا اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے، تو آج کا یہ دن تھا جب مسلمان مدینہ منورہ چھوڑ کے مدینہ منورہ سے کوئی تقریباً 80 میل دور بدر کے مقام پہ مسلمانوں نے کافروں کا مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی. جہاد اسلام میں ایک اہم پہلو ہے، اہم رکن ہے. آج جو خیر جس ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں تو جہاد کی بات اگر کریں تو شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی دہشت گردی کی بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک نہیں کئی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا اعلان کیا، جہاد کا حکم دیا. مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے نبی آپ اپنی امت کو، مومنوں کو جہاد کا شوق دلائیں. اور پھر مسلمانوں نے
صحابہ کرام نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ ظاہر ہے جو بندہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کے راستے میں لڑتا ہے نا، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما من مظلوم یقلم فی سبیل اللہ الا جاء یوم القیامہ وقلبہ یضمن لون دم والریح ریح مسک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے 5553 نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا جسے راہ خدا میں کوئی زخم پہنچا، جہاد کے لیے کوئی نکلا، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلا، اسے کوئی زخم پہنچا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ قیامت کے دن اس طرح اللہ کے سامنے آئے گا کہ اس کے زخم سے سرخ رنگ کا خون بہہ رہا ہوگا۔ ویسے تو خون سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور خون پلید سمجھا جاتا ہے، لیکن شہید کے جو خون ہے نا، جو اللہ کے راستے میں لڑنے والا آدمی ہے، اس کا جو خون ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَرِيحُ مِسْكٍ، کہ اس کی خوشبو جو ہے وہ مشک جیسی ہوگی۔ جو شہید کے جسم سے خون نکلے گا، اس خون کی جو بو ہوگی وہ بو نہیں ہوگی، بلکہ وہ عنبر اور کستوری جیسی اس میں سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ ایسے رب کی بارگاہ میں آئے گا۔ صحابہ کرام نے اس پہ پھر عمل کر کے دکھایا کہ اللہ کے راستے میں کیسے لڑا جاتا ہے۔ جہاد جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہو، امن سے بات چیت کرنا، اس کا بھی اسلام نے ہمیں درس دیا ہے۔ امن کے دامن کو بھی نہیں چھوڑنا، امن کے ساتھ مذاکرات کرنا، یہ بات بھی ہمارا حق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی قوم سے کوئی وعدہ کیا جائے اس کو پورا کرنے کا بتایا ہے، فرمایا ہے، حکم ہے اللہ رسول کا، وہ وعدہ پورا کرنا پڑے گا۔ لیکن یہاں بات یہ یاد رکھنے والی ہے کہ جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہو اور پھر وہاں یہ بات کی جائے کہ یہاں جہاد نہ کیا جائے، یہاں مسلمانوں کا ساتھ نہ دیا جائے، تو یہ سراسر یوں سمجھ لیں، اگر میں ٹھوس لفظوں میں کہوں تو یہ قرآن کی بھی اور اللہ کے نبی کے فرمان کی بھی مخالفت ہوگی۔ جس طرح ہمارے سامنے ہیں کئی ممالک ہم دیکھ سکتے ہیں، فلسطین کی کیا حالت ہے، کشمیر کی کیا حالت ہے، برما، عراق، ایسے ممالک ہمارے سامنے ہیں کہ کفار نے جن کو یہ سمجھ رکھا ہے، اچھا وہ اپنا کام کر لیتے ہیں، وہ جو کچھ کرے نا، ہمارا پرنٹ میڈیا ہے یا دیگر ہمارے جو اس پہ بات کرنے والے ہیں، وہ جتنا ظلم کرتے رہیں گے نا، ان کے ظلم کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کریں گے۔ آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، چلو ٹی وی والے نہیں پہنچاتے تو آپ تک یہ خبریں پہنچی، آپ نے دیکھا ہے کہ فلسطین کے جو مسلمان گھروں میں واپس آئے، ان کے گھر کے حالات دیکھے ہیں، کیسے اس کے حالات ہیں، کیسے وہ غلبے کے ڈھیر پہ بیٹھ کے بیچارے ہو رہے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کفار جو ہے وہ مسلمانوں پہ جتنا بھی ظلم کریں اس کو نہیں بیان کیا جاتا، اس کو کہا جاتا ہے یہ اپنے آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن